بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ جیل کیا چیز ہے، میں تو پاکستان کے لیے قبر میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں، عمران خان۔ بحر اسود میں امریکی ملٹری ڈرون اور روس کے جنگی فائٹر کا پہلا براہ راست ٹکراؤ۔ جب ایران نے سعودیہ کو دھمکی دی کہ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر ملیہ میٹ کر دیں گے، امریکی اور یہودی بزنس مین بھی نیتن یاہو کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے۔ امریکہ کا کھیل ختم، امریکہ مغربی ایشیا سے بھی اب بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے۔ بڑے پاکستانی صنعت کاروں اور تاجروں کا آرمی چیف سے ملاقات کا فیصلہ، خطرناک فیصلے۔ عمران خان جھڑپوں کے دوران صدر صدام حسین کی طرح اچانک باہر نکل آئے۔ شوگر کی بیماری سے بچنے کا اس سے بہتر اور کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ بیر سستا پھل ضرور ہے، لیکن اس کے فائدے عام پھلوں جتنے کیوں ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دائر کی گئی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے زمان پارک میں پولیس آپریشن فوری طور پر روکنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے انتظامیہ سے کہا کہ وہ 200 فٹ پیچھے چلے جائیں۔ عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ جو کچھ زمان پارک میں ہو رہا ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ عدالت نے کہا کہ جو بھی اسلام آباد کی طرف سے آپریشن کو لیڈ کر رہا ہے، ہم اسے بلا لیتے ہیں۔ اس معاملے کو کسی بھی طرح سے ٹھیک کرنا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے افسران عدالت میں پیش نہ ہوئے تو ہم ان کے وارنٹ جاری کر دیں گے۔ دوسری طرف عمران خان نے کہا ہے کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں اور جیل میں رات گزارنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ گرفتاری کی کوشش سے وہ وعدے پورے کیے جا رہے ہیں جو نواز شریف سے کیے گئے تھے۔ جیل میں ڈالنے سے انہیں نقصان ہے، مجھے نہیں۔ جیل جانے سے مجھے یا میری سیاست کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے نہیں ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے رینجرز اور پولیس زمان پارک کے باہر موجود ہے۔ شکپورہ، قصور اور گجرانوالہ سے پولیس کی تازہ دم نفری زمان پارک پہنچائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ رینجرز کی 3 کمپنیاں بھی پولیس کی معاونت کے لیے موجود ہیں۔ برطانیہ نے روس کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی فضائی حدود کا احترام کرے۔ اس سے پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ روس نے منگل کو بحر اسود میں اس کا ایک ڈرون مار گرایا۔ برطانیہ کا کہنا تھا کہ یہاں اہم بات یہ ہے کہ تمام فریق بین الاقوامی فضائی حدود کا احترام کرتے ہیں اور ہم روسیوں سے بھی ایسا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ملٹری ڈرون کے درمیان ٹکراؤ کا واقعہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے دونوں طاقتوں کے درمیان دوستوں اپنی نوعیت کا پہلا براہ راست ٹکراؤ ہے، اور اس سے امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا خطرہ ہے۔ روس نے کہا ہے کہ وہ اس واقعے کو اشتعال انگیزی کے طور پر دیکھتا ہے۔ بحر اسود کے اوپر امریکی ڈرون کے ساتھ روسی لڑاکا طیارے کے تصادم کے بعد امریکہ کی جانب سے واشنگٹن میں تعینات روسی سفیر کو طلب کر کے احتجاج بھی کیا گیا۔ خبر کے مطابق امریکی ڈرون کو روکنے کی کوشش میں روسی طیارہ ڈرون سے ٹکرا گیا۔ ٹکرانے کے بعد نتیجے میں امریکی ڈرون مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ امریکی فوجی حکام نے روسی طیاروں کے اس عمل کو غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ روسی طیارے نے متعدد بار امریکی ڈرون کے قریب سے گزر کر اس پر تیل گرانے کی کوشش بھی کی، جو کہ ماحولیاتی اور پیشہ ور اخلاقیات کے منافی عمل تھا۔ امریکی فوجی حکام کا کہنا تھا کہ واقعے کے باوجود امریکہ اور اس کے اتحادی علاقے میں اپنا آپریشن جاری رکھیں گے۔ چین کی ثالثی کے نتیجے میں ایران اور سعودی عرب نے اپنے سفارتی تعلقات کی بحالی کا اعلان کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ان 2 حریف ممالک کے درمیان ہونے والی اس ڈیل کا جہاں عمومی طور پر
خیر مقدم کیا گیا ہے۔ وہیں بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین نے یہ سوالات بھی اٹھائے ہیں کہ کیا اس معاہدے کے نتیجے میں چائنا اپنا اثر و رسوخ اس علاقے میں بڑھانے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور کیا اس کے نتیجے میں مشرق وسطی میں امریکی مفادات محفوظ ہوں گے؟ کیا امریکہ کا خطے میں کردار محدود ہو جائے گا؟ اسرائیل سعودی عرب تعلقات کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان تمام سوالات کے جوابات وقت کے ساتھ ساتھ ہی سامنے آئیں گے۔ ایران اور سعودی عرب کے مابین سفارتی تعلقات 1929 میں قائم ہوئے، لیکن 1944 میں یہ تعلقات ایک ایرانی باشندے کے سعودی عرب میں سزائے موت دینے کے معاملے پر منقطع ہو گئے تھے۔ 1946 میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی کی کوششیں شروع ہوئیں، مگر 1960 تک مختلف وجوہات کی بنا پر یہ معاملہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ بعد میں ان دونوں ممالک کے تعلقات میں وقت کے ساتھ ساتھ اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ ان دونوں ممالک کے تعلقات میں حالیہ تعدل 2016 میں آیا، جب سعودی عرب نے شیعہ عالم دین شیخ نمر کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا، اور اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ تہران میں واقع سعودی سفارت خانے پر مظاہرین نے دھاوا بول دیا اور عمارت کے ایک حصے کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں سعودی عرب نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک ٹی وی انٹرویو میں ایران کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی بھی جنگ سعودی عرب سرزمین تک پہنچے، ہم اس جنگ کو ایرانی سرزمین پر ہی لڑنے کا بندوبست کر لیں گے۔ سعودی ولی عہد کے بیان پر ایران نے کہا کہ سعودی عرب ایران پر حملہ آور ہونے کی غلطی بھی نہ کرے، ورنہ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر سعودی عرب کے تمام شہروں کو ملیہ میٹ کر دیا جائے گا۔ امام خمینی کے مزار پر جب حملہ ہوا جس میں 12 افراد مارے گئے، ایران نے سعودی عرب کو اس حملے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا۔ ایران سعودی عرب تعلقات کی طویل تاریخ کو دیکھا جائے تو دوستو، جہاں دونوں ممالک کے مابین تعلقات بہتر ہوتے ہیں، وہیں کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ امن کی تمام کوششوں کو سبوتاژ کر دیتا ہے یا کوئی غیبی ہاتھ کروا دیتا ہے۔ بظاہر اب چائنا کی ثالثی میں ہونے والا ایران اور سعودی عرب معاہدہ خطے میں دورس اثرات مرتب کرے گا، خطے میں امن و امان قائم ہوگا اور معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا، لیکن امریکہ بھی اپنا خفیہ ہاتھ استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح شرارت اپنی جاری رکھے گا۔ سینکڑوں امریکی یہودی تاجروں اور سیاستدانوں نے نیتن یاہو کو متنبع کیا ہے کہ اسرائیلی عدالتی نظام میں اصلاحات سے حکومت غیر مستحکم ہو جائے گی، اور بین الاقوامی فورم پر اس کا دفاع کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ امریکی اور یہودی تاجروں نے پیر کے روز صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ عدلیہ میں اصلاحات کے منصوبے پر عمل کرتے ہیں تو وہ مقبوضہ فلسطین میں اپنی سرمایہ کاری واپس لے لیں گے۔ مقبوضہ فلسطین میں ان تاجروں کا سرمایہ کئی ارب ڈالرز پر مشتمل ہے۔ 255 امریکی تاجروں اور سیاستدانوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت میں عدالتی نظام میں اصلاحات سے بین الاقوامی سطح پر اس حکومت کا دفاع اور حمایت کرنا مشکل ہو جائے گی۔ امریکی تاجروں اور سیاستدانوں نے خبردار کیا ہے کہ بہت سے کاروباری محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اسرائیلی حکومت پر ایک سرمایہ کاری، ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ، انجینئرنگ سینٹر اور فکری املاک کے تحفظ کے طور پر اپنے اعتماد پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور مزید کہا ہے کہ اسرائیل میں چند دھڑے سب کو افسردہ کرتے ہیں اور اس حکومت کو غیر مستحکم بھی کرتے ہیں۔ مغربی ایشیا میں امریکی فضائیہ کی موجودگی کم کرنے کے حوالے سے خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ امریکی فضائیہ چائنا پر زیادہ توجہ دے کر مغربی ایشیا میں اپنی موجودگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ماہرین نے پیشگوئی کی ہے کہ 2024 میں امریکی فضائیہ کے فوجیوں کی تعداد خطے میں کم کر دی جائے گی۔ امریکہ مغربی ایشیا سے امریکی فضائیہ کے فوجیوں کی تعداد کم کر کے
شمالی ماریانائی جزائر میں اپنی فوجی موجودگی کو تقویت دینے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال امریکہ کو ملکوں کے امور میں مداخلت کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں دوست و بدنامی کا سامنا ہے، اور بہت سے ممالک اور علاقوں سے امریکہ پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ ملک کے بڑے صنعت کاروں اور تاجروں نے ملک کی معاشی صورتحال پر عسکری قیادت سے ملنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اقتصادی پروگرام پیش کر دیا ہے۔ وہ ملک کی بدترین معاشی صورتحال اور حکومتی کی بے حسی پر پھٹ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ 30 سالوں سے یہی لوگ حکومتوں میں ہیں لیکن کوئی پالیسی نہیں ہے۔ 5ویں بار وزیر اعظم نے ملاقات کا وقت دے کر میٹنگ کو ملتوی کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار نہ ماضی میں وقت دیتے تھے نہ آج دیتے ہیں۔ ملک میں کوئی پالیسی نہیں ہے اور معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ ہر کوئی سیاست میں لگا ہوا ہے، معیشت کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہے۔ حکومت IMF سے جو بھی بات کر رہی ہے وہ ہمارے سامنے لائے اور واضح کرے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان پولیس اور کارکنان میں جاری جھڑپوں کے دوران گیس ماسک پہن کر باہر آ گئے۔ انہوں نے آنسو گیس کی شیلنگ سے بچنے کے لیے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کے احاطے میں کارکنان سے ملاقات کی اور ان سے بات چیت کرتے نظر آئے۔ یاد رہے دوستوں کہ عدالت نے عمران خان کے خلاف ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کر رکھے ہیں، جس کے بعد کارکنان کی جانب سے لاہور کے زمان پارک کے باہر شدید احتجاج کیا جا رہا ہے اور عمران خان کو گرفتار کرنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف مریم نواز کا کہنا ہے کہ زمان پارک کا گیدڑ عورتوں بچوں کو ڈھال بنائے ہوئے ہے۔ اس سدین اور پاگل عورت کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے بھی۔ سلیکشن پہلے قبول کی نہ آئندہ ہونے دیں گے۔ دوستو کبھی اس سدین کے جلسے دیکھے ہیں؟ اتنے تو بندریاں نچانے والا مداری اپنی بندریوں سے اکٹھے کر لیتا ہے، لیکن اس بندریا سے اتنے بندے بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ بہرحال مریم نواز کا کہنا تھا کہ سازشی کرداروں سے مکمل نجات نہیں ملی۔ ووٹ کی عزت کے لیے ترازو کے پلڑے برابر کرنے کی فیصلہ کن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ترازو برابر ہوگا تو انصاف کی فتح ہوگی۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف شیر لیڈر ہے جو کارکنوں کی ڈھال نہیں بنتا اور گیدڑ کی طرح باہر لندن بھاگ جاتا ہے۔ پھل اور سبزیاں صحت اور غذائیت کا خزانہ ہوتی ہیں، اور اب ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ شوگر کے شکار افراد پھل اور سبزیاں کھا کر خود کو شوگر، بلڈ پریشر اور کینسر جیسے جان لیوا امراض سے بچ سکتے ہیں۔ ہارورڈ TH چائنا اسکول آف پبلک ہیلتھ کے ماہرین نے ایک تحقیق سے معلوم کیا ہے کہ شوگر کے مریض گوشت کی بجائے کم کاربوہائیڈریٹس کی غذائیں پھل اور سبزیاں کھا کر کئی امراض کا خطرہ کم کر سکتے ہیں اور کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس ضمن میں شوگر کے لگ بھگ 10,000 مریضوں کا جائزہ لیا گیا، جس میں 900 افراد کو کینسر ہوا اور 1,400 افراد امراض دل کے شکار بنے۔ تمام افراد شوگر کے مریض تھے اور کیلوریز کا 30 یا 40% حصہ کاربوہائیڈریٹ سے حاصل کر رہے تھے، جن میں سفید ڈبل روٹی اور سفید چاول اور آٹا وغیرہ شامل تھا۔ دوسری جانب ایک طویل عرصے سے شوگر کے شکار مریضوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی تھی جو مکمل اناج، پھل اور سبزیاں کثرت سے کھا رہی تھی اور ان میں امراض دل اور کینسر کے آثار نہیں تھے۔ تحقیق کا خلاصہ دوستو یہ ہے کہ شوگر کے مریض پھل اور سبزیاں کھا کر اپنی صحت بہتر بنا سکتے ہیں اور زندگی بہتر گزار سکتے ہیں۔ چھوٹا سا بیر قیمت میں سستا ہونے کے باوجود کسی بھی طرح فائدے میں دوسرے پھلوں سے کم نہیں ہے، بلکہ بیری کے پتوں کے بھی ایسے فوائد ہیں کہ اگر آپ جان لیں تو شاید کبھی بیری کے پتے بھی نہ پھینکیں۔ بیر کو کئی صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف اسے کھایا جاتا ہے بلکہ کئی ادویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بیری کے پتے جراثیم کش قرار دیے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ موسمی جلدی بیماریوں سے بچنے کے لیے اکثر اوقات گھر کے بڑے بوڑھوں کی جانب سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ سب بیری کے پتوں سے غسل لیں۔
بیری کے پتوں کو کپڑوں میں رکھتے ہیں تو اس میں کبھی بھی کیڑا نہیں لگتا۔ بیر کے درخت سے حاصل ہونے والا شہد، جسے بیری کا شہد کہتے ہیں، اس میں طبی لحاظ سے بہت سے فوائد ہوتے ہیں۔ بیر کھانے سے نظام انہضام درست کام کرتا ہے۔ بیر کھانے سے سانس کی نالیوں کی خرابیاں محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ بیر کھانے سے بخار، نزلہ، زکام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ بیروں میں قدرت نے وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹس کا خزانہ چھپا رکھا ہے، جبکہ یہ پھل وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے۔ بیر کھانے سے جسمانی دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے اور موسمی بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔